حضور ایک چھوٹی سی نکتہ، صورت ہے آدمی کو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ میری کمزوری کی وجہ سے ہے یا من جانب اللہ ہے؟ یہ تو میں نے کہا میں بتا رہا ہوں، یہ تو بتا ہی نہیں رہا۔ اس کے لیے تو پھر آپ کو عمر چاہیے کہ آپ ہو کون سی کیٹیگری کے بندے۔ ماننے والے مانتے ہیں، ناکامی کو بھی مان جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ سے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو مان لیتا بات۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا تو غلطی کو اللہ انسان ہے، جھگڑا کرنے والے تم لوگ ہو۔ اگر تم نے کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے حادثہ ہوا تو اللہ کہتا ٹھیک ہے، وہ اس کو اللہ ہی کی طرف سے مانتے ہیں۔ انسان پتہ کیا کہتا ہے، وہ جی جھگڑا اللہ کی طرف سے، لڑائی کیا لڑائی، وہ تو وہاں سے جا رہے تھے، وہاں یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ انسان لڑتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، حالانکہ اس کی وجوہات بھی موجود ہوں گی، لیکن تم نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ آپ نے سوچا اللہ کی طرف سے ہے، بس وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ تم کہتے ہو کہ ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے میرا تہجد پڑھنا، بس اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کیا میری یہ کوتاہی ہے، پھر یہ سوچتے ہو فضول ہے۔ تم اللہ کی طرف جا رہے ہو تو ہر کام اللہ کی طرف سے ہے، دنیا کی طرف جا رہے ہو تو ہر کام تمہارا ہی ہے۔ تو تم ہو کون، سوچنا کیا ہے، آپ کون لوگ۔ اگر آپ دنیا میں دنیا داری انداز سے رہ رہے ہو تو آپ کا عبادت بھی دنیا ہے، دنیا میں دین مانگ کے شامل کر رہے ہو تو دنیا بہتر ہو جائے، اور اگر آپ دین والے آدمی ہو تو آپ کا دنیا دار ہونا بھی عبادت، بشرطے کہ تم کس منزل کے مسافر ہو۔ یہ فیصلہ آج کا ہی لو، کیونکہ دنیا کے اگر طلبگار انسان جو ہے اس کا پھر دین جو ہے وہ بھی دنیا ہی کے لیے کہ یا اللہ اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو ایک چھوٹے سا کام آپ کو کہا ہے، تیری کتنی نمازیں پڑھتا ہے، ایک کار شار موٹر چھوٹے تو غیروں کو اوروں کو ملے حور قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط بات ہے حور، یہ نہیں، یہ چلتا نہیں۔ اب اس لیے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایڈجسٹ کرو، کیا اگر اس کو عمل کرنے دینا ہے تو اسے کرنے دو، خود کرنا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کرتے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ پھر عمل خود بھی کرو اور اسے بھی کہو، اسے بھی کہو اور خود بھی کرو، تیری مرضی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں، یہ بات گڑبڑ ہے کہ یا اللہ ہم تیری مرضی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بدی کی توفیق آئی پڑی ہے، یہ کیا بات ہے، یا اللہ تو ہمارا نیک مقدر کر، ہم برے مقدر کے راستے پہ جا رہے ہیں، نیک انجام ہو اور اس عمل کا جو نیک نہیں ہے، یہ کیا بات ہے۔ تھوڑا سا انصاف اپنی ذات کے ساتھ کر لو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو اسے لینے کا حق ہے، رپڑ کے پاس ہے، اگر اللہ نے لے گیا تو وہی دے گیا، اگر خود مانتے ہو تو حفاظت کر لو۔ کس کس چیز کی بات کرو گے، ایک تو اللہ کہتا ہے کس کس چیز کا تم ناشکری کرو گے، کیا کیا چیزیں نعمتیں بیان کرو گے، اور پھر کس کس چیز کے ساتھ تم اس کی جھگڑا کرو گے، کیا کیا بچاؤ گے۔ اسے لے تو ضرور جانا ہے، اگر چھوڑ دو تو پھر چھین نہیں جائے گا، چھوڑو گے نہیں تو چھین تو جانا ہی ہے۔ آپ سوچ لو کیا کرنا ہے آپ نے، تو آپ نے آپ کو اس راستے کا مسافر بنانا ہے تو پھر وہ راستہ سارا ہی وہ خود طے کرے گا۔ تو مطلب حج کرنے والے کا حج ارادے سے شروع ہو جاتا ہے۔ کب شروع ہو جاتا ہے؟ ارادے سے حج شروع ہو گیا۔ تو اگر وہ اس نے کہا راستے میں کوئی ایسا وقت آ گیا، ایک مشکل ضرورت تھی کسی اور کو، میں نے کہا چلو اس بیچارے کا کام کر دیا جائے، حج اگلے سال صحیح، اس کا حج منظور ہے، کیا اس کا حج منظور ہے۔ اب حج چونکہ اللہ کے لیے ہے تو لہذا وہ واقعہ جو اللہ نے کہا کہ تم پیسے میرے گھر میں مار جانا، پہلے اس کا کام کر دو، وہ حج اس کا منظور ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا نیت کا رخ کیا ہے، آپ کا نظر کدھر کو جا رہی ہے۔ اپنے پروگرام کو اگر کرنا ہے تو اپنے پروگرام کو کرتے جاؤ، اصلاح کرتے جاؤ، کریکشن کرتے جاؤ، پھر دیکھتے جاؤ وہ 100 بار اڑو 100 بار گرو آخر ٹھیک ہو جائے گا، یہی انجام ہے۔
اگر اللہ کی طرف جا رہے ہو تو اللہ کو چھوڑ دو، جو وہ کر رہا ہے اسے کر دے دو، پھر تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا کہا؟ پھر دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ جو اللہ کے مسافر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے جاؤ. ہم مہمان ہیں اللہ کے، آئے تو دیا ہی کچھ نہیں کھانے کو، مالک ہے خزانوں کا مالک ہے، نہ دے. تم اگر وہ مہمان ہو کہ کم ملے تو گلہ کرنے والے ہو، تم مہمان اللہ کے نہیں ہو، تم کماؤ اور کھاؤ. اگر اللہ کے مہمان ہو تو جو وہ کھلاتا ہے وہ کھاؤ، جو وہ دکھاتا ہے وہ دیکھو، جو وہ کرتے جا رہا ہے اس کو کرنے دو. تمہاری زندگی بھی اس کی زندگی، اگر یہ اس کی زندگی ہے تو جیسے وہ چاہے گزارنے دو. یہ کام لوگوں کے ساتھ بات، اگر آپ ایسا سوچو تو پھر یہ زندگی، کیونکہ اس نے ایک عرصہ کے بعد ختم ہو جانا، اور وہ عرصہ ختم ہو گیا، قریب آ گیا. تو جب اس نے ہو ہی جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی بنا کے اس کو خراب کر دیا، اس کو اسی کی زندگی رہنے دو. آپ نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ تم نے جو کچھ کیا زخمی کر لیا، پریشان کر لیا. اب بہتر یہ ہے کہ اس کو اسی کے حوالے سے چلنے دو. اگر اس کے حوالے سے چلنے دو گے تو اس کے اندر نہ پریشانی ہوگی نہ فکر ہوگا. وہ بلا لے گا چلے جاؤ گے، وہ بٹھا دے گا بیٹھے رہو گے، جو وہ کر رہا ہے کرتے دو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سفر نہ کرو. سفر تو کائنات کے اندر ہے، موجود ہے، چل تو رہا ہے. آپ ٹھہر جاؤ گے تو ارد گرد حرکت ہو جائے گی، ساری دنیا چل پڑے گی. تو وہ جو اسے دکھانا ہے وہ دکھا کے رہے گا. اس نے آنکھیں بنائی ہیں تو نظارے ضرور دکھائے گا، بنائی ہے اس نے. اور دماغ بنایا تو سوچ ضرور آئے گی، اور دل بنایا تو اس نے ضرور مطلب میں حرکتیں ہوگی. اس نے بنایا ایسا ہے آپ کو تو وہ ہوگا. تم بےتابی کے اندر جلدی کے اندر آ کے گڑبڑ کر جاتے، بنا بنایا کھیل بگڑ جاتے. اس لیے آج سے تم ایسا سوچو، اگر اس کو منظور ہے تو ہو کے رہے گا، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، چاہے تمہاری خواہش ہی ہو. اس کے درمیان ایک واقعہ ہے، بس کر لو. جو اس کو منظور ہے وہ ہو کے رہے گا، جو اس کو منظور نہیں ہے تمہاری کوشش کے باوجود نہیں ہوگا. اب آپ سوچ لو کہ آپ کو کیا کام ہے. ہاں، اسی پہ چھوڑنا ہے. بڑی مہربانی اپنے آپ پہ، اپنے آپ پہ احسان. اگر اس پہ چھوڑتے ہو تو اب بتاؤ گلے کا مقام آیا، غم کا مقام آیا. غم کا مطلب تمہارے اور اس کے فیصلے میں فرق. غم کیا ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ اور تمہارے فیصلے میں فرق. اس کا فیصلہ تم غریب رہو، تمہارا فیصلہ امیر ہو جاؤ، غم آ جائے گا. اگر اس کا فیصلہ غریب ہے تم بھی غریب ہو جاؤ، اس کا فیصلہ امیر ہے تم امیر ہو جاؤ، زحمت برداشت کر لو. اس کا فیصلہ ہے حج، تم حج کر کے آ جاؤ. اس کا فیصلہ نہیں ہے حج تو پھر نہ کرو. دقت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی، کمپلینٹ نہیں ہوگی، شکایت نہیں ہوگی، اور جھگڑا نہیں ہوگا. جہاں بٹھائے بیٹھو، جہاں چلا دے چل پڑو. اگلی منزل پہ جاؤ، اگلی منزل پہ چل جاؤ. اس منزل پہ ٹھہرے رہو تو ٹھہرے رہو. اب یہ ہے بہت آسان کام ان لوگوں کے لیے جو اس ارادے کے لوگ ہیں، تسلیم و رضا والے. جو تسلیم و رضا نہیں رکھتے وہ پھر اپنا ارادہ آپ کریں، دعا کیا کریں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کامیابی دے دے، تھوڑی سی ناکامی ہو جائے، کچھ غم آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، کبھی روتے رہو کبھی ہنستے رہو. وہ لوگ ہیں جو دنیا دار اپنے عمل کو اپنا عمل سمجھتے. اب یہ تمہارا سوچ ضروری ہے. آج سے تم سوچو کہ اپنا عمل ہے یا اپنا عمل اس کا عمل. سوچ لو اس کو. پھر سوال کیا بنا کہ وہ ابھی آپ کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتا، چلو جب چاہے گا اٹھا دے. یہ ایک مقام ہے، خود اٹھتے جاتے ہو تو تمہارا مقام ہے. تو اللہ کے راہ پہ چلنے والا، اللہ کے ارادے سے چلنے والا ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. وہ اس کو ہوتا ہے. ناکامی کامیابی کا سوال نہیں وہاں تو قریب اور دور کی بات ہے. جو اس کا ہو گیا وہ قریب ہو گیا. ناکامی کیا تھی، کامیابی کیا. اور امیر ہو جائے غریب ہو جائے لیکن وہ قریب ہو گیا. اور جو دنیا دار ہو گیا اسے کہا اللہ میں تھی اپنے ٹھہرو، ہم آپ کی دنیا میں جا رہے ہیں، فارمولے کے مطابق گزارو اپنا وقت. اب یہ تم سوچ لو، اسی کے اندر داستان ہے. لیکن پھر بعد میں پریشان نہ ہو جانا، ورنہ یہ ہو جائے گا کبھی آپ اللہ اللہ کرو گے، کبھی آپ اپنا اپنا کرو گے، کبھی چھوڑ جاؤ گے. اللہ مالک ہے، بالکل مالک ہے، اونٹ ہی مر گیا ہمارا، چنگا اللہ مالک ہے. یہ بات نہیں چلے گی. ہاں یہ نہیں چلے گی. اور اس کا تھا وہ لیں گے، اس کے ہو اسی کے ہو جاؤ.
اپنے ہو تو ذرا اللہ میں سے تھوڑا سا اللہ دو کے چلتے جاؤ آرام آرام سے. پھر محبت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہو. ساری داستان ایسی ہے. وہ بڑی منزلیں دیتا ہے اور تقریباً بڑی مشکلیں دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں. ہونے والے کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. کیا کہا؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسے آسانی لگتی ہے. جو گزر رہا ہے وہ آسانی سے گزر رہا ہے. جو دیکھ رہا ہے وہ مشکل میں ہے کہ اللہ میں نے بڑی تکلیف اس کو بتائی, مجھے بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں. یہ اللہ والے ہیں کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور جو گزرے ہیں وہ بڑے آرام سے گزر رہے ہیں. اللہ کام یہ ہے کہ جو اس کے ارادے سے, اس کی مرضی سے, اس کی خواہش کے مطابق چل رہا ہے وہ خوبصورت چل رہا ہے, کیونکہ وہ ساتھ ہے. جب ساتھ ہو جائے تو شدت غم کم ہوگی, غم ہی ہو جائے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ بڑی تکلیف میں جا رہا ہے, وہ شہید ہو گیا آپ لوگوں کو, بڑا افسوس ہے. افسوس کیسے ہے؟ مبارک کا مقام ہے. اب یہ ہے بات کہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ منزل مل رہی ہے, جو نہیں جانتے وہ افسوس کرتے ان کے ساتھ کیا ہو گیا, بہت تکلیف ہوگی. اس لیے آپ ذرا یہ بات غور کر لو اور آئندہ اس پہ آپ خود سوچنا آپ نے کہ کس قسم کے مسافر ہو. اللہ نے کہا کہ جاگنا ہے تو پھر مشکل ہی ہوگا, کبھی گھڑی ٹھیک ہے کبھی گھڑی ٹھیک نہیں ہے. پر اگر اس کی مرضی سے جاگنا ہے تو خود ہی ٹائم چلتے جائیں گے. ٹائم کا مالک ہے وہ جب بھی تجربہ پڑے گا شام ہو جانی ہے خود بخود ہی. یہ بات ہے. تو اب یہ مشکل بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. وہ ادھر رات نہیں ہے نا, ادھر تو رات ہے نا, جہاں رات ہے وہاں جا کے پڑھ لے. تجربہ کہیں نہ کہیں ٹائم ہے نا. کہتے ہو اثر کے وقت کہتے میں تجربے سے جا رہا ہوں, کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اثر کا وقت ہے. کہتا میں چلتا ہوں, وہ جہاں چلا جائے گا جہاں تجربے کا ٹائم ہے. اسی زمین میں ہے نا, آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آسمان پہ تو اللہ کے محبوب سے سمجھائیں گے نا, تو اللہ کے محبوب کے جو غلام ہے وہ زمین پہ تو جاتے جاتے رہے ہوں گے نا. کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں میں بولو گے میں آپ کی بات نہیں کر, جان کرنا خبردار. کیا کہتے ہیں لوگ؟ ایسا کہتے ہیں کیا اب ہم تجربے پڑھتے جا رہے ہیں. کہتے بابا آج چل رہا ہو گیا, دوپہر کو تجربہ پڑھتا ہے, وہ دوپہر کو نہیں پڑھتا, تجربہ بھی آگے تجربہ پڑھتا ہے. وہ جس وقت جو چاہے نماز پڑھ لیتا ہے, کیونکہ اس علاقے میں پڑھ لیتا ہے, اور تھوڑی دیر میں مطلب زور کے علاقے میں چلا گیا, اثر کے علاقے میں چلا گیا, اور عشاء کے وقت بیٹھے ہوئے ساری نمازیں میں ہوا ہے. یہ کرتے رہتے ہیں لوگ, یہ کھیل ہے, یہ لوگوں کا کھیل ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ جسم کے پرزے الگ کر لیتے ہیں پھر جوڑ لیتے. یہ سننا کبھی آپ نے؟ ہاں ایسے کرتے رہتے ہیں لوگ. اب یہ وہ جاننے والے کام ہے, سننا ایسا ہوا ہے. ناممکن نہیں ہے اللہ والوں کے لیے, ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ فاصلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانوں میں کہا کہ فاصلے طے ہو گئے راج شریف میں, اور غلاموں کو بھی وقت زمانوں میں کہا کہ طے ہو سکتے ہیں, ممکن ہے. ہاں آپ سوال کرو.